کہ یہ آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشن دائر کی گئی اس کے کیا نکات تھے۔ بنیادی طور پر اس کے جو نکات ہیں وہ ایک دفعہ پھر میں بہت جامع انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سردار اختر مینگل صاحب جو ایک جماعت کے سربراہ ہیں، جو ہم نے اسلام آباد میں جو مناظر دیکھے، جس طریقے سے ان کے 2 ووٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، جس طریقے سے ان کے ممبران کو ہراساں کیا گیا اور ان سے زور زبردستی ووٹ لیے گئے، یہ بات قابل غور اور ذہن نشین کرنے والی ہے کہ یہ آئینی ترمیم صرف 1 ووٹ کی برتری سے پاس ہوئی۔ اگر اختر مینگل صاحب کے ووٹوں کے اوپر، بی این پی کے ووٹوں کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالا جاتا تو یہ آئینی ترمیم پاس نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر جس طریقے سے سردار اختر مینگل صاحب کی لاج کے اوپر دھاوا بول دیا گیا، وہاں پر ان کے ممبران جو جماعت کے تھے ان کو ہراساں کر کے ان کے اوپر اسلام آباد میں ایف آئی آرز دے دی گئیں، اس طرح آئینی ترمیم پاس نہیں کی جاتی۔ آئینی ترمیم کنسنسس کے ساتھ پاس کی جاتی ہیں۔ یہاں پر رات کے اندھیرے میں نہ ممبران کو اس کے ڈرافٹ کا پتہ، جماعتوں کے سربراہان نے آپس میں چیزیں طے کر کے انہی جمہوری اصولوں کی نفی کرتے ہوئے، پارلیمانی اصولوں کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے یہ ترامیم پاس کی۔ اور یہ محسن بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ترامیم عدلیہ کی آزادی کے بھی منافی ہیں، جو ہمارے جمہوری اصول ہیں ان کے بھی منافی ہیں، اور یہ فیڈریشن کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ تو چاروں صوبوں سے محسن داوڑ صاحب جو خود ایک جماعت کے سربراہ ہیں، خیبر پختونخوا سے سردار اختر مینگل صاحب بلوچستان سے، سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی فہمیدہ مرزا صاحبہ سندھ سے، اور میں یہاں وفاق اور پنجاب سے، ہم نے یہ پٹیشن دائر کی ہے، سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ اس آئینی ترمیم کو ان گراؤنڈز کی بنیاد پر، کہ جہاں پر ایک صوبے کی نمائندگی موجود نہیں ہے، جس طریقے سے ووٹ حاصل کیے گئے، ان بنیادوں پر اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے۔ تو یہ ہماری استدعا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ آگے کیسے چلتی ہے اور کیسے اس کے اوپر مزید پیش رفت ہوتی ہے۔ آپ کو اس سے بھی آگاہ رکھیں گے۔